بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرضہ لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی مادی حالات کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کی بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اس دوست کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی سنا دی اور اپنی مالی مشکل اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے دیکھا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جلالہ شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا میں ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقہ کے لیے مختص کرنے لگا اور ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں، میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول کی مانند ہو گئی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو ہلکا محسوس کرتا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جلالہ شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کر دیتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری کہانی ہے، 3 دوست سینما میں فلم دیکھنے گئے۔ وہاں کچھ کرسیاں چھوڑ کر ان کے آگے ایک گنجا شخص آ کے بیٹھ گیا۔ فلم کے دوران ہی ان تینوں کو شرارت سوچی اور انہوں نے ایک دوسرے سے شرط لگائی کہ ہم میں سے جو بھی دوست اس گنجے کے سر پر زور سے ہاتھ مارے گا اسے 500 روپے ملیں گے۔ آخر ایک دوست تیار ہو گیا۔ وہ اس گنجے شخص کے پاس گیا اور زور سے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او شدے، کیا حال ہے تیرا؟ گنجا شخص نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور غصے میں بولا، ہیلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں شیدا نہیں ہوں۔ اوئی ہوئی، سوری۔ اتنا کہہ کر وہ واپس آ گیا اور 500 روپے لے لیے۔ کچھ دیر بعد دوسرے دوست نے اپنے اس دوست کو پھر اکسایا کہ اگر اب کی بار تم اس کے سر پر ہاتھ مارو گے تو 1000 روپے ملیں گے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچایا لیکن پھر راضی ہو گیا۔ اس بار اس گنجے کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو یار، مذاق مت کرو، مجھے پتا ہے تم شیدا ہی ہو۔ اس بار وہ گنجا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں ایک بار کہا ہے کہ میں شیدا نہیں ہوں اور تو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ دوست سوری کہہ کر پھر واپس
اپنی سیٹ پر آ گیا اور اسے 1000 روپے مل گئے۔ اس دوران وہ گنجا شخص غصے میں حل سے اٹھ کر اوپر باکس میں جا بیٹھ گیا۔ اس بار پھر دونوں دوستوں نے اس سے کہا کہ مار کے آؤ تو تمہیں 1500 روپے ملیں گے۔ یہ تو بہت مشکل تھا، لیکن وہ پھر ہمت کر کے باکس میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او شیدے، تم یہاں باکس میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نیچے ہال میں پتہ نہیں کس کو مارتا رہا ہوں، اور وہ شخص مجھ پر غصہ کرتا رہا۔ اس گنجے نے کہا، بھائی جان، میں شیدہ نہیں ہوں، آپ کو ہر بار غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس لڑکے نے اس گنجے سے معذرت کی اور وہاں اپنے دوستوں کے پاس آ گیا اور ان سے شرط کے 1500 روپے جیت لیے۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں تیسری کہانی کی جانب۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ملک کا ہر خاص و عام اس سے خوش تھا۔ اس کا وزیر بھی اچھا تھا۔ بادشاہ روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ کو اس بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ حالات پھر سے معمول پر آنے لگے۔ آنے والا نیا بادشاہ بھی اپنی رعایا کا دل جیتنے میں لگ گیا۔ زندگی پھر سے یوں ہی رواں دواں ہوئی، مگر یہاں قید بادشاہ نے اپنے شب و روز یہ سوچنے میں لگانے لگا کہ آخر اس سے کہاں ایسی کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا بادشاہ کو مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تھا۔ اس کا کھانا بھی وقت پر پہنچ جاتا، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ سوچتا شاید آج اس کے لیے شاہی کھانا آنے والا ہے، مگر کھانا آتا وہی قیدیوں والا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ بادشاہ کو قید خانے میں 8 ماہ ہونے کو تھے۔ ایک دن بادشاہ کو صبح کا کھانا نہ دیا گیا اور دوپہر کا کھانا بھی اس کے مقرر وقت پر نہ پہنچا۔ اب بادشاہ کو بھوک ستانے لگی کہ اچانک وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنے قید خانے میں موجود روشن دان سے آواز لگائی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو مجھ کو کھانے کو کچھ دے دے، میں بھوکا ہوں۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی تھا۔ اس نے کپڑے کے اندر کچھ کھانا باندھ کر روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے کپڑا کھولا تو وہ حیران ہوا کہ یہ تو وہی شاہی چاول ہے جس کی خوشبو اس سے روز آتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی کہ میں ایک فقیر ہوں اور روز بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو مزید حیرانگی ہوئی، کیونکہ شاہی چاول اور ایک فقیر کے پاس کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نے اپنے سوال کو فقیر کے سامنے رکھا۔ فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اس وقت جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس دیوار سے ایک نالی نکل رہی ہے جو کہ محل کے شاہی باورچی خانے سے ہے۔ وہ صبح جب یہاں آتا ہے تو وہ اس نالی کے آگے ایک کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والا کھانا اور چاول اس کپڑے میں رہ جاتا ہے اور پانی آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کھانے کو گھر لے جاتا ہے، اس میں سے چاول الگ کر کے ان کو دھو لیتا ہے اور چاول کو سکھا کر جمع کر لیتا ہے، اور اسی طرح اس سے نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں۔ اب وہ یہ کھانا جمع نہیں کر پا رہا کیونکہ یہ کھانا تو اس سے پہلے حکمران کی حکومت میں جمع کیا تھا۔ اس فقیر نے نہایت افسوس کے ساتھ بتایا کہ شاید اب کا بادشاہ اپنے ملازمین کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا۔ بس یہیں پہ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور قید خانے میں کیوں کر ہے۔ بادشاہ نے اشک بار ہو کر اسے جواب دیا کہ وہ ایک بد نصیب بادشاہ تھا اور اس وقت اپنی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔
اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہر نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے